اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین یا رب اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا أرحم الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، 28 پارے کی سورت الممتحنہ انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ مدنی سورت ہے، آیات کل 13 ہیں اور نام آیت 10 کے ایک لفظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے معنی ممتحنہ کے معنی ہے امتحان لیے جانے والیاں، یا وہ صورت جس میں امتحان لینے کا حکم آیا ہے۔ الحمدللہ، امتحان لفظ اردو میں بھی تو بولتے ہیں نا، اردو کا لفظ بھی ہے۔ اس صورت کے مضامین کے دو بڑے واضح حصے ہیں۔ آیت 1 تا 9 اور 13 کا تعلق، 1 سے لے کے 9 تک، اور آیت نمبر 13 کا تعلق پہلے واقعہ سے اور دوسرے سے آیت 10 اور 12 کا ہے۔ انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے حصے کا تعلق اس وقت سے ہے جب قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کے دفعات کی خلاف ورزیاں کر ڈالی، ایک نہیں کئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بڑی رازداری کے ساتھ اس کی تیاریوں میں لگ گئے۔ یہ ضروری بھی تھا کہ انہیں اچانک وہاں جایا جائے، اس کے علاوہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جنگ و جدال نہیں چاہتے تھے۔ واللہ عالم۔ ایک رازدار مہاجر اور بدری صحابی نے اس بات کی خبر ایک خط کے ذریعے قریش کے سردار کو بھیج دی، محض اس خیال سے کہ وہاں موجود ان کے بال بچے اور رشتہ دار اس احسان کے بدلے کفار مکہ کے ظلم و زیادتیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے اس خط کو ان کے پاس پہنچنے نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی اور چند صحابہ کرام کو آپ نے اس کا جو خط لے جانے والی ایک عورت تھی اس تفصیل بتا کر روانہ کیا، اور اس طرح وہ خط حاصل کر لیا گیا۔ یہ ہے جو مضمون کا پہلا حصہ ہے اس صورت کا، اس کے حوالے سے یہ آیات ہیں۔ آیت 10 اور 11 کا تعلق مومن اور کافر عورتوں سے ہے، اور آیت 12 میں وہ عہد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والی عورتوں سے لیا۔ یہ اس صورت کی کمپلیٹ بیک گراؤنڈ ہے۔ انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں، خود ہی آیات کے ساتھ ساتھ چیزیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سورۃ الممتحنہ، آیت 1 سے لے کے 3 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو مت دوستی کرو، مت بناؤ دوست، مت دوستی کے تعلقات قائم کرو میرے دشمن اور تم لوگوں کے اپنے دشمن سے۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو محبت کے ساتھ۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ تو کفر کر چکے، انکار کر چکے اس سچائی کا جو تم لوگوں کے پاس آئی۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، ان لوگوں نے نکالا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور تم لوگوں کو، اس لیے کہ تم لوگ ایمان لائے اپنے رب پہ، اللہ پہ جو تمہارے رب ہیں۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم نکلتے ہو، اگر تم نکلتے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور میری رضا چاہتے ہو، میری رضا تلاش کرتے ہو۔
تو سرون الیہم بالمودہ، اور تم ان کی طرف محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو. وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور بے شک میں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو تم میں سے ایسا کرے گا وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. یہ آیت نمبر 1 تھی. آیت نمبر 2، إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، وہ تمہاری طرف بڑھیں گے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے زبانوں کے ساتھ، برائی کے ساتھ. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی تو خواہش یہ ہے، ان کی چاہت یہ ہے کہ تم لوگ انکار کر دو اس کا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ آیت نمبر 2. آیت نمبر 3، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، ہرگز فائدہ نہ پہنچائے گی تمہیں کوئی تمہارے خونی رشتہ دار یا تمہاری اولاد قیامت کے دن. یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ ان میں فاصلے پیدا کر دیں گے. واللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تو جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہے ہیں. یہ آیت نمبر 3. ان آیات کا نزول جس واقعے پر ہوا اس کا ذکر اوپر کر چکا. آیات کا انداز بیان قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان آیات کو نازل کر رہے ہیں اس واقعے پر جس کا ذکر میں نے ابھی اوپر کیا. ان 3 آیات میں جو بات کہی گئی، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کو دوست سمجھتے ہوئے ان کی طرف محبت کا پیغام مت بھیجو. ان لوگوں نے تو سچائی کا انکار کر دیا جو تم لوگوں کے پاس آ چکی تھی. رسول کو نکالا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں صرف اس لیے نکال رہے ہیں یا نکالا ہے کہ تم نے اپنے رب اللہ پر ایمان لایا ہے. تم اگر میری راہ میں جد و جہد کرنے والے اور میری رضا کی جستجو میں نکلے ہو تو پھر تمہاری طرف سے ان کے لیے محبت کا بھرا خفیہ پیغام کیسا، کیا معنی؟ میں خوب جانتا ہوں ان باتوں کو جو تم چھپاتے ہو اور تم ظاہر کرتے ہو. تمہیں ایسی حرکت کرنے والا تو راہ راست سے بھٹک گیا یا بھٹک جانے والا ہے. وہ لوگ اگر تم پر قابو پالیں تمہارے دشمن ہوں گے، اپنی زبانوں اور ہاتھوں سے تمہیں برائی پہنچائیں گے. وہ تو آرزو مند ہیں کسی طرح تم لوگ بھی حق کا انکار کر دو. تمہارے خونی رشتے، اولاد قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آئیں گے. وہ دن تمہارے درمیان فاصلہ پیدا کر دیں گے اللہ رب العزت. اللہ تو وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جو تم لوگ کرتے ہو. یہ آیات 1 سے 3 تھی. یہ واقعہ بہت بڑا تھا، غور کریں. ایک خفیہ راز مسلمانوں کا کافروں کو بھیجا جا رہا تھا. اس کا انجام کیا ہونا چاہیے تھا؟ بعض صحابہ خصوصاً عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ شخص منافق ہے، آپ حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. آپ تو رحمت للعالمین، آپ نے انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. آپ نے اس رحمت و شفقت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ یہ بدری صحابی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو کریں سب معاف. ان لوگوں کو خاموش کرنا مقصود تھا جو ناراض بہت ہوئے تھے ان پر. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے رسول کا مقام اور ان کی شفقت اور محبت. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم مسلمان اس طرح دوسروں سے حقد رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. اپنے اپنے دلوں کو ہمیں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا پیار، کتنی محبت ہم رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ہم گردن اڑانے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ رسول کا دشمن ہے، نعوذ باللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہے وہ مودت جو ایمان والوں کے درمیان ہونی چاہیے؟ ایمان والے اگر کوئی اپنی خطا کا اقرار کر رہے ہوں کہ جی ہم اس سے غلطی ہو گئی ہے تو معاف کرنا چاہیے انہیں. اور یہی ہوا. ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان وجوہات کے بنا پر میں نے ان کو یہ خط بھیجا تھا. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے نازل بھی کر دی بات. نبی اب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. آج یہ محبت کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے جائیں، دوسرا شخص گزر رہا ہے وہ بھی نماز پڑھنے جا رہا ہے، آپ کی طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، آپ سے بات بھی نہیں کرے گا. آپ اگر سلام کر دیں تو کئی بار وہ جواب بھی نہیں دے گا. یہ ہے آج ہماری حالت. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنے اس حالت کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 4 سے 6 جس میں اللہ تعالی، جس میں ہم ابھی پڑھیں گے آیات جو نازل ہوئی ہیں، وہ یہ کہ انسان ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے محبت پیدری باپ کی محبت میں یہ بات اپنے والد سے کہہ تو دی کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن بعد میں اس سے بڑی ذمہ ہو گئے جس کا ذکر سورہ توبہ میں آ چکا ہے. ایمان والے کافروں اور مشرکوں کی ہدایت کے لیے تو دعا کرتے ہیں لیکن ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے. انہی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا کردار، ان کے دعاؤں کا انداز، وہ بھی اللہ رب العزت نازل کر دیا. سبحان اللہ. ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے یہ دعائیں بھی، اور ایمان اور ابراہیم علیہ السلام کا کردار بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. گزر چکی تم سے یہ باتیں، اسوہ نمونہ ابراہیم علیہ السلام کا، بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ تھے. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم. جب ان لوگوں نے کہا اپنے قوم سے کہ ہم لوگ بری الذمہ ہیں تم لوگوں سے. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. کفرنا بکم، ہم نے اس کا انکار کیا، ہم لوگوں نے، تم لوگوں نے جس کا تم کرتے ہو عبادت، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عَدَاوَةٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان یہ عداوت شروع ہو گئی، دشمنی شروع ہو گئی. والبغضاء، اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ، اکیلے اللہ پر. الا قول ابراہیم علیہ ابیہ لاستغفرن لک، سوائے اس بات کی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے متعلق کہا کہ ہم لازماً آپ کے لیے استغفار کریں گے. وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں کوئی اختیار نہیں رکھتا آپ کے بارے میں اللہ سے کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا. اللہ جو فیصلہ کریں گے وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا. ربنا علیک توکلنا والیک نبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، آپ ہی کی طرف، آپ ہی پر توکل ہم کرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کا لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب مت بنانا ہم لوگوں کو آزمائش کا ذریعہ کفر کرنے والوں کے لیے. واغفر لنا ربنا، ہماری مغفرت فرمائیے گا اے ہمارے رب. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ تو عزیز ہیں، مکمل غلبہ آپ کا ہے، اور آپ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں. یہ آیت نمبر 4 اور 5 میں نے پڑھی. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یوم الآخر. تمہارے لیے یہ بہترین نمونہ ہے اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے ساتھ والوں کے، اس کے لیے جو
اللہ اور قیامت کے بارے میں یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، قیامت آ کر رہنے والی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو اس بات سے منہ موڑے، روگردانی کرے، تو بے شک اللہ تو غنی ہے، اللہ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ تم ایمان لاتے ہو، اللہ کی باتوں کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اور الحمید ہے، اپنی ذات میں ہی تمام خوبیوں کے مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت نمبر 6، آیت نمبر 4 سے 6 جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا اس کا لب و لباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ والوں میں بہترین نمونہ گزر چکا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم لوگوں سے اور تمہارے ان الہوں سے بری الذمہ ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے ہو، ہم تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ گہری نفرت اور دشمنی کی ابتدا ہو گئی، یہاں تک کہ تم لوگ ایک اللہ ہی کو اپنا اکیلا الہ تسلیم کر لو۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کی بخشش کی دعا ضرور کروں گا، پھر آپ کے لیے اللہ کی طرف سے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، اب یہ دعا ہے جو بہترین دعا اور ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ اے ہمارے رب، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اسی آیت کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے آپ پر ہی بھروسہ کیا، آپ ہی سے دعا کرنے والے ہیں، اور لوٹ کر ہم نے آپ ہی کی طرف جانا ہے۔ اس سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہمارے رب، آپ ہمیں انکار کرنے والوں کے لیے آزمائش نہ بنا دیں، یا رب ہماری مغفرت فرما دیں۔ بے شک آپ کامل اختیار رکھنے والے اور کمال حکمت و دانائی والے ہیں۔ تم میں جو لوگ اللہ و آخرت کے دین کی بھلائی کی امید رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ آ چکا ہے۔ جو اس سے روگردانی کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہیں اور تمام خوبیوں والے ہیں۔ یہ وہ آیات تھی جو ہم نے 4 سے 6 تک پڑھی۔ آیت نمبر 7، اللہ رب العزت نے جو بات یہاں ممکنات میں کہی ہے وہ نزول کے چند ہفتوں کے بعد ہی فتح مکہ کے موقع پر سچ ثابت ہوئی۔ دین کے بدترین دشمنوں نے ایمان لا کر محبت و اخوت کا رشتہ قائم کر دیا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، کیا عجب ہے، ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے تم سے دشمنی کی ہے محبت، دلی محبت پیدا کر دیں۔ واللہ قدیر، اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ بڑی سے بڑی خطا کو معاف کر دینے والے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ غفور ہیں اور اللہ تعالی رحیم ہے۔ یہ آیت نمبر 7 ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 7 میں کہ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان میں سے بعض لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو محبت کا رشتہ قائم کر دیں۔ اللہ تو ہر شے کا قادر ہے، معاف کرنے اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ سبحانک یا رب۔ آیت نمبر 8 اور 9، ان آیات کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہے، ان 2 آیات کا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد احساس ہوگا کہ یہ آیات دین اسلام کے مزاج کو سمجھنے کے لیے کتنی اہم ہیں۔ یہ دین تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا ہے۔ کافروں اور مشرکوں سے لڑائی ہے تو اس کی وجہ ان کی اسلام دشمنی ہے، یا ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ جنگ کرنے والے کافروں سے جنگ کریں، دوسروں سے اچھا برتاؤ کریں، ہر صورت اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں تاکہ تمام کافروں کو اللہ کا دشمن گردانتے ہوئے ان سے بے تعلق ہو جائیں۔ ایمان والے اگر اسی طرح اپنا کام کرتے ہوتے تو آج کا دن نہ دیکھتے۔ ایمان والوں کی اللہ کی نصیحتوں سے اسی بے تعلقی نے اپنوں کو بھی مسلکوں فرقوں میں بٹ جانے دیا، امت مسلمہ کی وحدت پارا پارا ہو کر رہ گئی۔ آج پہلے ذکر کر چکا کس طرح ہمارے دلوں میں بغض و نفرت ہے،
کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کہاں ہے وہ محبت آپس کی؟ کیا مجھے معاف نہیں کرتے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نہیں تھے؟ کیا اللہ نے ان کے اخلاق کی بہترین اخلاق کی گواہی نہیں دی ہے قرآن میں؟ الحمدللہ ابھی وقت ہے کہ ایمان والے خواب غفلت سے جاگ جائیں، اور ورنہ جواب دہی اللہ کے سامنے بہت مشکل ہوگی. یہ آیت 8 اور 9 کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا. اعوذ باللہ من الشیطان لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ فرمانے ہم تمہیں نہیں روکتے، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتے ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کے حوالے سے، دین کی وجہ سے، جن لوگوں نے تمہیں نکالا نہیں تمہارے گھروں سے، ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، بھلا برتاؤ کرو، نیکی کے برتاؤ کرو، انصاف کا معاملہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 8. آیت نمبر 9 انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ کی یا جنگ کرتے ہیں تمہارے دین کی وجہ کر. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور نکالا تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور وہ لوگ جنہوں نے مدد کی تم لوگوں کو نکالنے میں. أَن تَوَلَّوْهُمْ کہ تم ان کی طرف محبت کے ان کی طرف محبت کے تعلق قائم کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو ان کی طرف رخ کرے گا محبت کی تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یہ آیت نمبر 9. اللہ تمہیں نہیں روکتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے دین کی وجہ سے تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا ہے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ نہ کرو. اللہ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ تو تمہیں ان لوگوں کی دوستی سے روکتے ہیں جنہوں نے تمہارے دین کی وجہ سے تم سے جنگ کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور جنہوں نے تمہیں نکالنے میں ان کا ساتھ دیا. ان لوگوں سے دوستی کرنے والے لوگ ظالموں میں سے ہیں. کتنی واضح ہے یہ آیات. ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ. کتنا فرق ہے. کیا یہ دین ہمارے دین کا مزاج سمجھنے کے لیے کافی نہیں؟ یہ آیات بہت کافی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب تو بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، کزن ہیں ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے ایک ہے ہمیں ایک ایسا ہے جو ایمان نہیں لاتا ہے اور کوئی ایسا ہے جو ایمان لاتا ہے. اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، اپنی اپنی توفیق ہے. ہدایت دینا تو اللہ ہی کا کام ہے، لیکن جو اخوت کا رشتہ ہے وہ تو قائم رہنا چاہیے. یہ تو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کی بات ہے. جو میں نے بات کی کہ اپنوں کے درمیان کیا تعلق ہونا چاہیے، آج اس کے نمونے ہم دیکھ رہے ہیں. مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کوئی بات زبان سے کہہ دی، غلطی کہہ دی، اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں سے یہ نفرت اور یہ حقد، یہ بغض اللہ تعالیٰ نکال دیں یا رب العالمین. ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کے لیے رحمت بنائیں. آمین. بہترین اخلاق والا بنائیں. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 10 اور 11 جس کا مضمون کافر قبائل کی عورتیں جو ایمان لا کر ایمان والوں کی طرف آ جائیں انہیں واپس کافروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے یہ حکم دیا ہے. ان کے شوہروں کو وہ مال ایمان والے دیں گے جو انہوں نے ان سے شادی کے وقت خرچ کیے تھے. غور کریں، کافر شوہروں کو ان کی بیویوں پر جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ مال ایمان والے انہیں دیں گے، اس لیے کہ ان کی بیوی ایمان لا کر مسلمانوں میں آ گئی. ان کی عدت پوری ہو جانے کے بعد ایمان والے ان سے شادی کر سکتے ہیں. ان کا مہر ادا کریں، ان سے شادی کر سکتے ہیں.
اسلام نے شادی کے اخراجات کی تمام تر ذمہ داریاں مردوں پر رکھی ہیں۔ ان آیات کے نزول کے وقت صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تحت وہ مردوں میں سے جو بھی آیا ایمان لے کر کے اب مسلمانوں کی طرف، انہیں واپس کرنا ضروری تھا۔ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ الفتح میں کہ یہ ایک دفعہ ان کی دفعات میں ایک یہ بھی دفعہ تھی کہ ایمان والے انہیں واپس کریں گے، لیکن عورتوں کے لیے نہیں تھا، اور اسی کا حکم اللہ نے دیا کہ عورتوں کو واپس نہ کیا جائے۔ ان آیات سے اسلام کے منصفانہ نظام کا مشاہدہ کیا جانا چاہیے۔ آیت نمبر 10 اور 11، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو جب تم لوگوں کے پاس آئے ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لو۔ فامتحنوا، یہ لفظ دیکھیں یہیں سے لیا گیا ہے، ان کا امتحان لو۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ کو تو ان کے ایمان کا خوب پتہ ہے۔ وَإِنْ عَلِمْتُمْ هُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اور اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ عورتیں جو ہیں ایمان والی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں مت لوٹاؤ کفار کی طرف۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں، نہ ان مردوں کے لیے یہ عورتیں حلال ہیں۔ آتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، ان لوگوں کو دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، کس پر؟ شادی پر۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم ان سے نکاح کرو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، اگر تم ان کے مہر ادا کر دو۔ ولا تمسکوا بِأَسَمِ الْكَوَافِرِ، اور مت روکو ان عورتوں کو جو تمہارے پاس ہیں اور جو کفر پر ہیں، وہ جانا چاہیں تو ان کو جانے دو کافروں کے پاس۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، ہاں، اور ان سے سوال کرو جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ سوال کریں، جو تم نے خرچ کیا ہے ان پر شادی میں تم ان سے سوال کرو۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان یہ فیصلہ کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 10۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ تَابَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے نکل کر کافروں کی طرف چلی جائے تو جب کافروں سے مال غنیمت حاصل کرو تو ایسے لوگوں کو اس کے مثل ادا کر دو جو انہوں نے ان عورتوں سے نکاح پر خرچ کیا تھا۔ تم اگر ایمان والے ہو تو اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ آیت نمبر 10 و 11۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، اگر تمہارے پاس ہجرت کر کے ایمان والی عورتیں آئیں تو ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کر لو، اللہ تو ان کے ایمان کا حال خوب سے خوب واقف ہے۔ تم اگر جان لو کہ وہ ایمان والیاں ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، نہ ایمان والیاں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ایمان والیوں کے لیے، انہیں وہ مال دے دو جو انہوں نے ان پر خرچ کیا ہے۔ تم لوگ مہر دے کر ان عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ تم لوگ اپنی کافر بیویوں کو اپنے پاس مت روکے رکھو، تم نے جو کچھ ان سے شادی کرنے میں خرچ کیا ہے اس کا مطالبہ کرو، اور کافروں نے جو خرچ ایمان لے آنے والیوں پر کیا تھا تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں، تم سے کریں۔ یہی اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان اس بات کا حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ خوب جاننے والے ہیں اور کمال حکمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 10 تھی جو میں نے اس کو رواں ترجمہ میں نے کر دیا۔ آیت نمبر 11 تو واضح ہے، ابھی ہم لوگوں نے پڑھی کہ تمہاری بیویوں میں سے کوئی نکل کر کافروں کی طرف چلی جائیں تو جب کافروں سے ظاہر ہے وہ تو ادا نہیں کریں گے، وہ تو اللہ کا حکم کب ماننے والے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جب مال غنیمت حاصل ہو تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اس میں سے ان کے جو اخراجات تھے شادی کے وہ ان کو واپس کر دو، جو کافروں سے حاصل کیا ہو مال غنیمت۔ سبحان اللہ،
اللہ کا نظام دیکھیں کس طرح اللہ عدل کا نظام قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ہم لوگ آج کس طرح بے ایمانی کا نظام قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیوں سمجھنا عطا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم سمجھنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں لازماً اس راستے کی طرف لے جائیں گے جو اللہ کی رضا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 12، یہ وہ آیت ہے، وہ ہدایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ان عورتوں کو جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والی تھیں، ان سے جو عہد لیا جائے وہ یہ ہے۔ ان جو عہد لیا جا رہا ہے اس میں اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان کافروں کے درمیان عورتوں کا کردار کیسا رہا ہے، ہاں ان کے کردار کا بھی اندازہ ہوتا ہے، جن باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ عہد لینے کے لیے کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، یبایعنک، تو ان سے عہد لیں، بیعت کریں، اللہ تشرکنا باللہ شیئا، کہ وہ نہیں کریں گی شرک اللہ کے ساتھ کچھ بھی، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقنا، اور نہ وہ چوریاں کریں گی، چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ وہ قتل کریں گی اپنے اولادوں کو، ولا یاتین ببہتان، اور نہ وہ کوئی بہتان لے کر کے آئیں گی، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جو انہوں نے گڑھ لی ہوں گی اپنے ہاتھوں کے درمیان سے اور اپنے پیروں کے درمیان۔ اشارہ کہاں ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے کوئی بہتان کسی کے بارے میں لے کے نہیں آئیں گی۔ ولا یاسینک فی المعروف، معروف، اور وہ کوئی نافرمانی نہیں کریں گی، جو معروف بات میں جو حکم دیا جائے گا اس پر عمل کریں گی۔ وبایعہن واستغفر لہن، تو آپ ان سے بیعت کر لیں اور ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ استغفرن، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ عام طور سے بیعت کا تصور یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے کیا جاتا ہے، ہاں، بیعت لینے والا اور بیعت دینے والا، بیعت کرنے والے کا ہاتھ نیچے اور بیعت جو دے رہا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کبھی بھی اس طرح بیعت نہیں لیا۔ آپ زبانی بات کرتے اور بس، اور ایک سے بات کرتے وہ سب کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کی روایات ملتی ہیں ہمیں احادیث میں۔ آج ہمارے بڑے سارے پیر ہیں جو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کرتے ہیں اپنے مریدوں سے اور مرید عورتوں سے۔ استغفر اللہ۔ آیت کا خلاصہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والی جب اپنی اطاعت کا اقرار کرنے آپ کے پاس آئیں اور عہد کریں کہ وہ کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان سے کوئی جھوٹی بات کسی کے خلاف گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور معروف باتوں میں آپ کے دیے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان کے عہد کو قبول کر لیں اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ بے شک اللہ بے حد رحم فرمانے والے اور مغفرت فرمانے والے ہیں۔ ان کے معاشرے میں کس قسم کی برائیاں تھیں اس سے آسانی سے پتہ لگتا ہے، ہاں، اس آیت سے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسا بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہدایت کی۔ اس صورت کی آخری آیت، آیت نمبر 13۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا اس آیت کا بھی تعلق پہلے واقعے سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو مت دوستیاں کرو ان سے، ایسے لوگوں سے جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، جو اللہ کے غضب کے شکار ہیں، اللہ کی ناراضگی کے شکار ہیں۔ علیہم قد اللہ غضب اللہ علیہم، ان پر اللہ نے غضب کیا ہے، ان پر اللہ ناراض ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے معاملے میں مایوس ہو چکے ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے کہ
مردہ اہل قبر کافروں سے نا امید ہو ہے، یعنی مرے ہوئے لوگ نا امید ہیں وہ لوگ جو کفار ہیں ان سے جو قبر والے ہیں۔ اس آیت کو صورت کا خلاصہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کافر خواہ اہل کتاب کے ہوں یا بت پرست ہوں، اہل کتاب سے مراد آج ہم لوگ بھی اہل کتاب ہیں، یاد رکھیں، یا بت پرست ہوں، دونوں ہی اس لائق نہیں کہ ایمان والے ان سے دلی دوستی کا تعلق قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھنا جن پر اللہ غضبناک ہیں۔ یہ لوگ آخرت سے ویسے ہی مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفر کرنے والے لوگ قبر والوں سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین یا رب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم لوگوں کو اپنا اطاعت گزار، اپنا فرما بردار بنا لیں یا رب العالمین۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں یا رب العالمین۔ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔